تفہیم عبارت نمبر 5۔ مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ مرحومہ پاکستان کی بانی تو نہیں، یعنی وہ پاکستان کی بانی نہیں تھی، لیکن بانی پاکستان قائد اعظم کی دستے راست کہتے ہیں بااعتماد ساتھی اور جان نثار بہن ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ آزادی کے ہراول دستے میں خواتین کی رہنما بہرحال تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بانی تو نہیں تھی، لیکن ایک تو یہ کہ وہ قائد اعظم کی بااعتماد ساتھی تھیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک پاکستان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا کردار بھی بہت اہم ہے، تو جو خواتین کا دستہ تھا اس کی رہنمائی وہ کرتی تھیں۔ اس طرح سے کہ انہوں نے خواتین کو تحریک پاکستان میں حصہ لینے کے لیے تیار کیا، اور انہیں اس بات پہ بھی آمادہ کیا کہ وہ اپنے جو گھر میں مرد ہیں، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے خامند، ان کو تحریک پاکستان میں عملی طور پر شریک ہونے کے لیے تیار کریں، تو یہ خواتین کی رہنمائی کرتی تھی۔ دوسری لائن میں دیکھیے، بلند کردار جفا کش بہن، گھر کی چار دیواری میں عظیم بھائی کی محافظ و نگہبان۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو اس وقت محترمہ فاطمہ جناح ممبئی میں ڈینٹل کلینک چلاتی تھیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد جب قائد اعظم تنہا ہو گئے تو انہوں نے اپنی کلینک کو بند کی اور قائد اعظم کے ساتھ مستقل طور پہ رہنے لگی۔ وہ ان کی نگہبانی کرتی تھیں، ذہنی سکون اور کار سیاست و قیادت میں معاون، یعنی وہ ان کے ذہنی سکون کا بھی باعث تھیں، اور سیاسی میدان میں بھی وہ ان کی معاون، میدان عمل میں مسلم خواتین کے لیے نشان عزم و استقلال، یعنی قائد اعظم کے لیے ان کی مددگار تھیں، اور عملی میدان میں، سیاست کے عملی میدان میں وہ خواتین کے لیے عزم و استقلال کا، یعنی ارادے اور بہادری اور ثابت قدمی کا وہ علامت تھیں، کہ خواتین ان کو ان کی شخصیت سے مرعوب ہوتی تھی اور ان سے سیکھتی تھیں۔ جہاد حریت کے ہر مرحلے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ حریت آزادی کو کہتے ہیں، آزادی کے لیے جو جد و جہد ہے اس کے ہر مرحلے میں انہیں بھائی کا آئینہ دیکھا گیا، یعنی قائد اعظم کا عکس دیکھا گیا۔ جس طرح سے قائد اعظم کا جو کردار تھا وہی فاطمہ جناح کا تھا، وہی ہمت و جرت، یعنی جو قائد اعظم کی ہمت و جرت تھی وہی ان میں تھی، وہی خلوص و جفا کشی، یعنی قائد اعظم جس خلوص اور محنت سے کام کر رہے تھے، وہی خلوص اور جفا کشی، محنت کا جذبہ جو تھا وہ مادر ملت میں تھا۔ ملت پر قربان اور اصولوں پر ثابت قدمی، یعنی کہ وہ قوم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتی تھی، اور قائد اعظم کی طرح ہی وہ اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہتی تھی اور اپنے اصولوں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ ہونے دیتے تھے۔ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت کا مطلب ہے، یہ محاورہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے ان کے احترام میں۔ اگلے صفحے پہ دیکھیے، یہ دیکھیے، قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک مثالی ماں کی طرح ملک و ملت کے لیے محنت کی، یعنی جس طرح سے ایک ماں محنت کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، انہوں نے اپنی ملک و ملت کے لیے محنت کی۔ ہر وقت مصروف عمل، ہمہ وقت چوکس، صبح و شام نظریہ، مقصد اور شاندار نتائج کی نگہداشت، ہر جگہ سائے کی طرح بھائی کے ساتھ، اور ہر مرحلے میں قوم کی ہم آواز، یعنی کہ وہ ہر وقت اپنے جو ان کا ایک مقصد تھا، صبح و شام جو نظریہ تھا، وہ ہر وقت اس میں مصروف رہتی تھیں اور ہر وقت اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نے ان کی عزت و محبوبیت میں بے حد اضافہ کر دیا۔ ظاہر ہے جب قائد اعظم وفات پا گئے تو قوم کی نظریں محترمہ فاطمہ جناح کی طرف لگ گئیں۔ ان کی جو توقعات وہ قائد اعظم سے وابستہ کرتے تھے وہ اب فاطمہ جناح سے کرنے لگے۔ عزت و محبوبیت، عزت کا تو پتہ ہے آپ کو احترام، اور محبوبیت محبت کے معنوں میں ہے، پیار کے معنوں میں ہے، کہ لوگ ان سے بہت زیادہ ان کی محبت میں اضافہ ہو گیا۔ مرد و زن، مرد اور عورتیں، چھوٹے بڑے ان سے آرزوئیں وابستہ کر چکے تھے، اور وہ بھی ہر تقریب اور ہر مناسب موقع پر قوم سے بات کرتی تھی، یعنی کوئی بھی تقریب ہوتی تھی وہ قوم کو اعتماد میں لیتی تھی، ان سے بات کرتی تھی اور اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھی، اور قوم کو کے دل کی آواز سنتی تھی۔
بھائی کے جذبے سے سرشار، یعنی جو جذبہ قائد اعظم کا تھا وہی سرشار، وہ بھی اسی جذبے سے سرشار کہتے ہیں بھرپور کو، اور ملک و ملت کی محبت سے لبریز گرجدار آواز میں حکومت و عوام کا احتساب کرتی تھی۔ گرجدار یعنی زوردار آواز میں، وہ کیا کہتے ہیں، پاک رہو بے باک رہو، کہ گرجدار سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر کوئی کہیں پہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو وہ فوراً اس کی پکڑ کرتی تھی۔ احتساب کہتے ہیں کسی کا مواخذہ کرنا، یعنی کہ کسی سے پوچھ گچھ کرنا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تم ان کو کیسے ان سے عہدہ برا ہو رہے ہو، تم ان کو یعنی کہ اس کو پورا کر رہے ہو یا نہیں۔ کارواں کو حرارت و حرکت، کارواں کون سا، یہ پاکستانی قوم کا جو کارواں ہے، ان کو جو اس کارواں کو جو حرکت اور حرارت کہتے ہیں جذبے کو، ٹھیک ہے، روشنی، بیداری اور ہوش مندی کا پیغام دیتی تھی۔ یہاں پہ لفظ ہے پیام فارسی میں پیغام کو ہی کہتے ہیں، پیام دیتی تھی۔ قوم کا دل ان کے وجود سے مضبوط اور وطن کو ان کے وجود سے سہارا تھا، یعنی کہ ان کی جس طرح سے ایک ماں کا اولاد کو اپنی ماں کا سہارا ہوتا ہے، چاہے وہ بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جائے، کمزور ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک مضبوط ماں کا ایک مضبوط سہارا ہے۔ اسی طرح سے فاطمہ جناح چونکہ قوم کی ماں تھی، اس لیے ان کے جو پاکستانی قوم جو تھی اور پاکستان کا جو وطن تھا، فاطمہ جناح کے وجود سے اس کو سہارا تھا۔ وہ دنیا بھر کی عورتوں میں صف اول کی رہنما خاتون تسلیم کی گئی ہیں، یعنی کہ صرف ہماری تو وہ ماں تھیں اور ہماری قوم کی انہوں نے رہنمائی کی تھی، اس لیے ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں، لیکن دنیا بھر کے جو عالمی رہنما ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ ان پر رحمتوں کے پھول برساتا رہے، آمین۔ آگے سوالات دیکھیے، اس میں بھی آپ دیکھیے پہلا سوال، یہ آپ نے اپنی فہم کے مطابق کرنا ہے کہ ہمیں پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہے، اس عنوان پر 5 سطریں لکھیے۔ اب آپ دیکھیے جماعت ہفتم میں آپ نے یہ ایک سبق پڑھا تھا، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، اگر آپ کے ذہن میں ہو، اور مختلف جگہوں پہ آپ نے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ خواتین کا کردار پڑھا ہے، تو اس میں دیکھیے قیام پاکستان میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مردوں کو تحریک پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا، انہوں نے سختیوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا، ان پر پتھراؤ کیا گیا، آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں جیلوں میں بند کیا گیا، لیکن کوئی سختی بھی انہیں ان کے مقصد سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ دوسرا سوال دیکھیے، دستے راست اور ہراول دستے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دستے راست سے مراد بااعتماد ساتھی ہے، اور ہراول دستے سے مراد جنگ میں وہ دستہ ہے جو پہل کرے اور اگلی صفوں میں لڑے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد جنگ میں اگلی صفوں پر لڑنے والا دستہ ہے۔ اگلا سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ماں کے فرائض و کردار کیا ہیں اور مادر ملت کا کیا مرتبہ ہے۔ اب آپ یہاں پہ پہلے تو ایک ماں کا کردار کیا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کی پرورش، حفاظت اور دیکھ بھال کرنے کے لیے سائے کی طرح ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح سے مادر ملت بھی ایک ماں کی طرح ہر وقت مصروف عمل رہتی اور اپنی قوم کی ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ ایک ماں کی طرح ہی انہوں نے اپنی ساری زندگی، جس طرح سے ایک ماں کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس کی اولاد کی پرورش ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی اپنی قوم کے لیے وقف کر دی۔ اگلا سوال ہے، مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کا قیام عمل میں لانا محترمہ فاطمہ جناح کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ عزیز طالبات، آپ نے 5 تفاہیم کی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے 5 تفاہیم کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ اپنی کاپیوں پہ تحریر کر کے میرے نمبر پہ سینڈ کریں، اور میں ان کو چیک کروں اور آپ کی اصلاح کروں۔ اللہ حافظ۔